بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے بارے میں ہم اس سے پہلے تفصیلی طور پر پڑھ چکے، توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، یہ سب ہم پڑھ چکے۔ تھوڑی سی اور کچھ نئی باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، اس پر بھی ایک نظر ڈال دیں، اور زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ گزشتہ سوال کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو عقل مند ہیں، یعنی عقل مند سے مراد عقل سلیم ہو، جس کو فہم سلیم اللہ نے عطا فرمائی ہو، وہ عقل مند۔ دنیا جس کو عقل مند سمجھتی ہے اس کو عقل مند نہیں کہا جاتا، بلکہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر، دنیا کو دیکھ کر پہچان سکے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے، کریٹر کون ہے، یہ پہچان سکے۔ دنیا کے جو آج کے جو سائنس داں ہیں یا پھر ان کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں، دراصل وہ عقل بند ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ روبوٹ بنانے کی کمپنیاں ہوتی ہیں، روبوٹ بھی بنا لیتے ہیں، راکٹس بھی بنا لیتے ہیں، سب کچھ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی بنانے والا تھا، اس کی کوئی کمپنی ہوتی ہے، ہونڈا کمپنی نے بنایا، فلاں کمپنی نے بنایا، تو ان بنانے والی کوئی نہ کوئی کمپنی ہوتی ہے، اور پھر یہ لوگ خود ہی بہت ساری چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لیکن اس کو کمپنی کا نام بھی دیتے ہیں، اور پھر دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا خود ہی آ گئی، خود سے ہے، نیچر سے ہے، اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی سپر طاقت نہیں ہے جو پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، بغیر کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ عقل مندی نہیں بلکہ عقل بندی ہے۔ تو بھلے دنیا والے ان کو عقل مند سمجھتے رہیں، لیکن عقل مندی کا تقاضا، صحیح عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے وجود کا قائل ہو اور پھر خدا کی توحید کا بھی قائل ہو۔ تو جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے مانا ہے، اور جو حکیم فلسفی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے، اللہ تعالیٰ کے توحید کے قائل ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ بالاتفاق سارے پیغمبروں کی یہی تعلیم ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اور اس کے اندر شرک کی باتیں شامل کر دی گئی ہیں۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام میں لوگوں نے تحریف، عدل بدل کر ڈالی۔ تحریف کا مطلب ہے عدل بدل کر ڈالنا، تبدیلی کر ڈالنا، اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ قرآن نے کہاں پر توحید کی تعلیم دی ہے؟ ان آیات کو بتائے تو ان آیات کو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، تاکہ ہم کبھی بھی ان آیات کو پڑھ کر اور ان آیات کے مطلب کو سمجھا سکیں۔ یہاں پر آیات لکھی ہوئی ہیں، ان آیات کو آپ لوگ دیکھ لیں، اور اس میں جو آیت نمبر ہے، آیت نمبر کو نوٹ کر کے اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں۔ قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں یہ ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود، الہ واحد ایک اللہ ہے، واحد ایک، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور الرحمن الرحیم وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دوسری آیت یہ ہے: شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط،
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس طرح اور بے شمار آیتیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، یعنی تو کہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہی سب سے بڑے دلائل ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں، اسے نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، لہذا اللہ کی یکتائی قرآن مجید کے دلائل سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور دنیا میں غور و فکر کرنے والے عقلاء حکماء جو ہیں ان کے دلائل سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ خدا تعالیٰ بھی بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی، تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے اور ناموں جیسے خالق، رزاق وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، لفظ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ صفاتی نام کا کیا مطلب؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ مطلب ہے قدیم کا۔ اردو کا مطلب، اردو میں قدیم مطلب ہوتا ہے پرانا، یعنی جو چیز پرانی ہو گئی ہے، جبکہ یہاں پر جب اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی صفات کے ذکر کے وقت میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ قدیم ہے، مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سے صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا، عالم یعنی ہر چیز کو، عالم، عالم غلط لکھا ہوا ہے، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے، وہ جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے، اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے۔ تو جمیل حافظ صاحب، جمیل عالم صاحب، جمیل منشی صاحب، اس طریقے سے یہ جو صفتیں لگتی ہے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی جو الرحمن، الرحیم، مالک الملک، حی قیوم، علیم، یہ سب جو ہے اللہ کے صفاتی نام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ انسان کے اندر کوئی صفت آتی ہے تو وہ پہلے نہیں ہوتی ہے، بعد میں آتی ہے، کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ صفت، لیکن اللہ کو کسی نے وہ صفت دی نہیں، نہ اللہ کے پاس ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے پاس پہلے سے نہیں تھی وہ صفت بعد میں آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے اپنی صفات کے ساتھ میں، ذات صفات سے جدا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی طرح لفظ اللہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کی صفاتی نام ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے پکارو۔ جو اللہ کے نام ہیں تم انہی ناموں سے پکارو اللہ کو، تو اللہ کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے، رزاق، خالق، قادر، یہی ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال بعض لوگ کرتے ہیں، کیا اللہ کے لیے اوپر والا بول سکتے؟ کیا بول تو سکتے اللہ، لیکن جہت میں محدود نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایشور وغیرہ، یہ بھی بہت سارے، تو اگر یہ سب کے معنی وہی ہوتے ہیں کہ یکتا ہے اللہ، تو پھر
ایک اللہ جو ہمیں بہت بڑی طاقت والا ہے، اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں تو پھر بول سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے معنی یہ اگر یہ ہوتے ہیں ایشور، بھگوان وغیرہ، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے ایک طریقے کی شرک کی بو آتی ہے۔ اسی وجہ سے اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے سے جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کو ناپسند کیا گیا۔ اگرچہ ان الفاظ سے کوئی وہی معنی لے جو ہم اللہ سے، تو بہت سارے بولتے بھی ہے کہ تم جس کو اللہ بولتے ہم اس کو بھگوان بولتے، ہم اس کو فلاں بولتے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ بھگوان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی محتاج ہے، جبکہ اللہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے، اللہ جو ہم کہتے ہیں یا الہ جو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ بھگوان میں، ایشور میں وغیرہ وغیرہ میں پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہے، اور اس سے ذہن بھی ایک شرک کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس طریقے کے ناموں کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کہنا چاہیے یا پھر اللہ کی جو صفاتی نام ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی استعمال کرے تو جائز تو ہے۔ حدیث شریف میں ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں۔ اب یہ تحدید نہیں ہے کوئی ایک کم 100 نام، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں، لیکن یہ 99 نام مشہور ہے۔